بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت کی کتاب مینار حقیقت کے خلاصہ کا آغاز کریں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہاں اہل سنت و جماعت کے معمولات پر کچھ گمراہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ مولانا اور علامہ اور مفتی بھی لکھواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پرلے درجے کے جاہل ہیں، تو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے معمولات پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور کچھ تو ایسے دریدہ دہن ہیں اور دروغ گو ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو ایسے تمام بدعقیدہ حضرات کا مکمل تعارف اس کتاب کے اندر کروایا گیا ہے۔ یہ وہ بدعقیدہ ہیں، گستاخ لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مشائخ کرام اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان تمام کی گستاخیاں کی ہیں اور دنیا کو فرقہ واریت کی دلدل میں پھنسایا ہے۔ یہ مختلف فرقے ہیں، لیکن جو ان کے سرکردہ ہیں ان کا تعلق وہابیہ کی جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ جتنے بھی گستاخ فرقے ہیں، انہوں نے قرآن کے تراجم غلط کیے، انہوں نے تفسیر میں اپنی تعویلات کیں، انہوں نے احادیث کے ترجمے غلط کیے، تشریحات غلط کیں، انہوں نے مقام مصطفیٰ گھٹایا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی گھٹانے کی کوشش کی، گھٹا تو کوئی بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اپنی طرف سے تو انہوں نے کسی ہستی کو نہیں چھوڑا۔ غوث اعظم تو سرخیل اولیاء ہے، انہوں نے ایک عام ولی جس کا مرتبہ غوث پاک سے کم ہے، اس کی بھی گستاخی کی۔ عام اولیاء جو نچلے درجے کے ہیں، پھر ان سے اوپر درجے کے ہیں، اور پھر اغواث ہیں، غوث ہیں، پھر غوث اعظم ہیں، تو غوث اعظم تک کی گستاخی انہوں نے کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مختلف عقائد، مختلف نظریات، ان کی گستاخانہ عبارتیں، وہ اس کتاب میں جو مختلف سائلین کے جواب میں لکھی گئی، اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ جب تک کسی مسلمان کہلانے والے کا عقیدہ درست نہ ہو، تو یہ یاد رکھیں، اس کی کوئی بھی عبادت، اس کا کوئی بھی عمل ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ اب تاریخی واقعات تو بہت زیادہ ہیں، اور کچھ اس کتاب کے شروع میں بھی لکھے گئے ہیں، لیکن میں اصل متن جو شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کا خلاصہ شروع کروں گا۔ حضرت نے چند سطور جو شروع میں لکھیں، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نازک ترین دور میں جہاں سادہ لو مسلمانوں کو دیگر بے شمار طریقوں سے پریشان کیا جا رہا ہے،
وہاں ان کے لیے یہ سوال بھی درد سر بنا ہوا ہے کہ وہابی کون ہے؟ کیا اللہ والے کو وہابی نہیں کہتے؟ وہابیوں کے عقائد کیسے ہیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب بخوشی وہابی کہلانے والی جماعت کے دو رہنماؤں کے الفاظ میں پڑھیے۔ تو یہاں سے حضرت نے اس کا آغاز کیا۔ میں سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑے غور سے یہ سنیں۔ اگر آپ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں تو ان سے توبہ کریں، اور اگر اس قسم کے نظریات رکھنے والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو ان سے ترک تعلق کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی سچی محبت سے اپنے دل کو لبریز کریں، اپنی دنیا کو سنواریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو اب اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے وہابی کا تعارف کروائیں گے، پھر یہ کیا کچھ انہوں نے کیا مختصر تاریخ ان کی بیان کی جائے گی، پھر ہندوستان میں سب سے پہلا وہابی کون تھا اور اس کی پھر کون کون سی گستاخانہ عبارتیں ہیں، پھر کون کون سے دیوبندی حضرات نے ان وہابیوں کا ساتھ دیا، اور کیسے یہ فرقہ وہابیہ اور فرقہ دیوبندیہ پھیلا، پھر کس طرح انہوں نے اہل سنت و جماعت جو پچھلے 1400 سال سے اپنے عقائد اور معمولات کے ساتھ چلے آ رہے تھے، کیسے انہیں گمراہ کیا، اور پھر کیسے چھوٹے چھوٹے مزید فرقے بنے۔ یہ ساری تاریخ اور یہ ساری کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔